بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، تجزیوں اور خبروں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل میڈیا۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت خبر کوئی نہیں آ رہی۔ ہر چیز کے اوپر ایک کڑا پہرا ہے، ایک بڑی بے چینی ہے، ایک گھٹن ہے۔ کوئی اگر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کرنٹ افیئرز پر، موجودہ سیاسی صورتحال پر، اور ایسی بات جس میں آپ حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں، جو اس وقت سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا جو معاملہ ہے وہ ویسا ہو سکتا ہے جیسے مطیع اللہ جان کا ہوا، جیسے شاکر اوان کا ہوا۔ تو اس لیے ایک گھٹن ہے، اور اس میں اسی بیچوں بیچ جب آپ کو بات بھی نہیں کر پا رہے تو جو مین سٹریم میڈیا ہے، جیسے مین سٹریم میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑی سکرین ہے، اور یہ پرنٹ اخبار، کالم نگار، بڑے بڑے نام جو پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان پر مسلط ہیں اور ہر چیز کو قابو کر کے چلا رہے ہیں، ان کے اس لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ مین سٹریم میڈیا۔ اس پر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، فیک نیوز، یعنی اور اس پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے سوشل میڈیا کو، پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پر اس کا نشانہ ہے کہ جناب یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ اور انصار عباسی صاحب روزانہ ایک فتویٰ دیتے ہیں آ کے کہ اب جو فیک نیوز ہے، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہیں وہ بھی ان کی بھی بچت نہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کسی گروپ یا پارٹی سے کسی کی ایفیلیشن ہے اور اس گروپ میں کوئی غلط بات ہوتی ہے، اس پارٹی میں کوئی غلط بات ہوتی ہے، تو ان کا اپنا میڈیا اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ تو پلس پوائنٹ ہے، یہ تو پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا ذہن ڈکٹیٹرانہ ہے، ان کا ذہن کنٹرول کرنے والا ہے، اور یہ اختلافی بات سننے کے روادار نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ لگتا ہے اوہ ہو وہ تو لوگ ان سے تنگ ہیں جی، تو اس کو لگام ڈالیں، اس کو روکیں۔ لیکن فیک نیوز ہے کیا؟ یہ آج حامد میر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے اپنے کالم میں، یعنی حکومت جھوٹ بولے، جھوٹ کی بنیاد پر یہ گروپ اقتدار پر قابض ہو جائے، عوام کے مینڈیٹ کو آپ چوری کر لیں، لوگوں کو دن دہاڑے آپ گولیاں ماریں، ان کے لواحقین کو آپ گرفتار کریں، اور الیکشنز پٹیشنز کا فیصلہ آپ نہ کریں، قانون کی آپ وائلیشن کریں، 8 دفعہ بندہ ضمانت کرا کے آئے، آپ اسے پکڑیں، جیل کے اندر سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں، اور سال سوا سال سے زیادہ اندر بندہ جیل میں ہے اور وہ کوئی ابھی اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا۔ اب جو بندہ اس کو ہائی لائٹ کرے، جو گھروں پہ جو چھاپے پڑتے ہیں جہاں پہ خواتین کو، بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرے تو وہ فیک نیوز ہے۔ اور جو حکومت کر رہی ہے، جنہوں نے جھوٹ بولے، سارے ہر روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان ٹی وی دیکھیں تو مہنگائی تو ختم ہو چکی ہے، اس وقت پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سٹاک مارکیٹ جس میں پورے پاکستان سے تقریباً 1 لاکھ جواریے، میں انہیں جواریے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بیٹ لگاتے ہیں کہ جی یہ شیئر میرا اور صبح وہ اتنے کا ہو جائے گا تو میں بیچ دوں گا، اس کو کہ جی سٹاک مارکیٹ پاکستان کی بہت پیسے بنا رہی ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھے نا تو مجھے اور آپ کو، پاکستان کے غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس انڈسٹری سے وابستہ جو غریب آدمی ہیں ان کو اس منافع کا کوئی حصہ نہیں ملتا، نہ ان کے بچوں کو تعلیم، نہ ہیلتھ، نہ کوئی بونس، نہ کوئی ترقی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چند سرمایہ دار، گوہر ٹائپ سرمایہ دار، جو جب ٹائرنٹ کی حکومت آتی ہے تو آ کے کیئر ٹیکر میں گھس جاتے ہیں۔ پھر ان کے میڈیا آؤٹلیٹس بھی ہیں اور بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جس کے لیے وہ چھوٹ لیتے ہیں، اور وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید پاکستان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے۔ اب اس جھوٹ کو جو بے نقاب کرتا ہے سوشل میڈیا، آپ اور میں محنت کر کے، ارکریزی کر کے اس کو ہم لے کے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فیک ہے، اور اب اس کو مزید آپ پہلے ہی اتنی گھٹن ہے، آپ اس کو بند کرنے کے لیے، اس انفارمیشن کو بند کرنے کے لیے مزید قانون سازی چاہیے جی، لوگوں کو پکڑنا ہے جی، ان کو اٹھا کے لے جائیں۔ آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کی گرفتاری نہیں ڈالتے، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مہینے کے بعد، ہفتوں کے بعد کسی ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کرے
تو یہ فیک نیوز ہے, یہ جھوٹی نیوز ہے. اور جو کرنے والے ہیں وہ بڑے محترم ہیں, وہ بڑے انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا, نیک کام کیا. حکومت اپنی سرپرستی میں جھوٹی خبریں چلوا رہی ہے. عمران خان کا نام نہیں آ سکتا, بانی چیئرمین اسے کہتے ہیں. اور جو اندر اس کے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کل میں اے ٹی سی میں تھا, وہاں پر بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ ایک جگہ جوڈیشل ہوتے ہیں تو دوسری ایف آئی آر میں ڈال کے ان کا ریمانڈ, پھر تیسری ایف آئی آر میں ڈال کے ان کا ریمانڈ, اور سالار کاکڑ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, جس طرح مارا ہے. اور اب ایک اور بات کہ پٹھانوں کی آپ پروفائلنگ کر رہے ہیں. آپ جو پٹھان ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں اسلام آباد میں, آپ ایک نفرت کا بیج بو رہے ہیں. اب اگر میں یہ بات کروں تو مجھ پر الزام آ جائے گا کہ میں نفرت پھیلانے کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں اس حکومت کا ایک سیاہ کارنامہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے. اور یہ جو سارے جگادری ہیں, فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز, کیا یہ یعنی سوشل میڈیا کو, عوام کی آواز کو سپریس کرنے کی, دبانے کی کوشش ایک طرف. اور دوسری طرف آ جائیں ذرا آپ عدالتوں کا حال دیکھ لیں. ایک پن ڈراپ سائلنس ہے, ایک ہو کا عالم ہے, ایک سناٹا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, یعنی اگر ماضی میں بھی اس میں ٹلٹ ہوتا تھا, ماضی میں بھی جو جج صاحبان تھے, طریقہ کار ایسا ہے جج صاحبان کا کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کمپیٹنٹ لوگ تھے, آصف کھوسہ صاحب تھے, فاروق اپنا یہ بندیال صاحب تھے, پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب تھے, گلزار صاحب آئے. تو یہ لوگ کمپیٹنٹ تھے, ان کو قانون کا پتہ تھا, کوئی نہ کوئی قانونی صورت اختیار کرتے تھے اگر کہیں پر کوئی ٹلٹ بھی تھا. اور اب دیکھیں جیسا شہباز شریف, ایک مطلب جو اس کی سیاست ہے, جو اس کی گفتگو ہے, جو اس کا نالج ہے, جس طرح وہ بہروپیوں کی طرح 6 7 زبانیں بولنا شروع کر دیتا ہے, اور کشکول لے کے پچھلے 5 مہینے میں 5 دفعہ یا 6 دفعہ وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے آیا, اور پرنس محمد بن سلمان سے ایک ہی بات, واسطہ جے رابطہ ٹرمپ کو لو ساڑی جان چھوڑا دیو, کشکول لے کے, اور آ کے ادھر جھوٹی خبریں کہ جی مہنگائی ختم ہو گئی. مجھے بتائیں آپ اولپر کا دودھ کا ڈبہ کتنے کا آپ کو ملتا تھا 6 مہینے پہلے, اور اب کتنے کا ملتا ہے؟ یہ پیٹرول کی کتنی قیمت ہے, کہاں سے آ گیا سنگل ڈیجٹ انفلیشن؟ ٹماٹر دیکھیں کیا بھاؤ ملتا ہے, آٹا دیکھیں کیا بھاؤ ملتا ہے, غریب آدمی نے پیاز دیکھیں کیا بھاؤ ملتا ہے. جھوٹ پر جھوٹ. اور یہ میں بات کر رہا تھا عدالتوں کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر جو آئینی عدالت کا چیف جج ہے, وہ یعنی ریکارڈ میں سب سے بڑا آئین شکن ہے میرے نزدیک. یہ میں اپنا آپ کو انالیسس دے رہا ہوں. جو اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ اکثریتی فیصلہ جو اصل فیصلہ ہے فل کورٹ کا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے, وہ آئینی عدالت کا چیف جج ہے. جس طرح کا شہباز شریف ایک انکمپیٹنٹ وزیر اعظم, اسی طرح کا ایک جج جس کو آپ نے آئینی عدالت, آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. اور جس طرح بلاول بھٹو جو کہتا ہے کہ لاٹھی سے ہم استحکام لے کے آئیں گے, اندازہ کریں لاٹھی سے, مطلب یعنی اس سے زیادہ بڑی کوئی, میں اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لاٹھی سے استحکام آئے گا. وہ یہ دھمکیاں دے رہا ہے. اور ویسا ہی ادھر کسی کا میں اب نام لوں گا تو پھر توہین عدالت کی بات آ جائے گی. لیکن یہ جو سارا سناٹا ہے, جو ساری خاموشی ہے, وہاں پر پاکستان کے عوام تو خیر ان کو تو سپریم کورٹ سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملا, نہ کبھی کسی کو انصاف ملا, نہ کبھی کسی غریب آدمی کے جو بے روزگاری کے مسائل ہیں وہ حل ہوئے, نہ کوئی پینشن والے کو پینشن ملی. وہاں پر بڑے بڑے وکیل جو لوگ کر کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جیسے شیخ رشید کہتا ہے نا, دیر از اے فیس بیہائنڈ ایوری کیس. تو یہاں پر بھی جو وکیل ہے جس نے کروڑوں روپے دیے, اس نے ججز سے فیصلے لے لیا, کیونکہ یہ انہی چیمبرز کے سارے جج ہیں, یہ وہیں پر بیٹھ کر تو یہ اپنی سیاست کرتے ہیں. میرا یہ انالیسز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری بات ہے, میں اپنا انالیسز دے رہا ہوں. وہاں پر اب پہلے تو لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن اب آج کل وہاں پر وہ ڈیجیٹل بیوائیں پیدا ہو گئیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کمپیٹنٹ جج تھے, کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تھی, لوگ خبریں دیتے تھے, 2-3 لوگ تھے جو ڈائریکشن دے دیتے تھے آ کے, کوئی وی لاگ بھی ہوتے تھے اس میں, تو ڈالر آتے تھے. اب ڈالروں کی جگہ ڈالے
وہ آنے کا امکان ہے، اس لیے کہ آپ اس میں کچھ مرچ ڈالیں گے، کچھ نمک ڈالیں گے، کیونکہ خبر تو ہے نہیں، لائن تو ہے نہیں وہاں پہ، تو اب وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہو کا عالم ہے، بس کافیاں پی رہے ہیں اور خبر تو کوئی نہیں. تو وہ اگر کوئی مرچ مسالہ ڈالیں گے تو پھر ڈالے آ جائیں گے، ڈالر تو نہیں آئیں گے. لیکن اب آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا شہرت ہے وہاں پر، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ جناب بہت سارے، مطلب منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے سینئر اور ایک بڑے زبردست جج ہیں، لیکن جب وہ لاہور میں تھے تو بہت سا، اور پتہ تھا لوگوں کو کہ وہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو لوگ ان کی غائبانہ کیک کٹنگ بھی کرتے تھے. وہ ادھر نہیں ہوتے تھے، ان کی سالگرہ، تو میں اب نام نہیں لیتا، آپ کو سب کو پتہ ہے، غائبانہ کیک کٹنگ، یعنی غائبانہ نماز جنازہ ہوتی تھی، کچھ اور ہوتا تھا، یہ غائبانہ کیک کٹنگ. اچھا پھر اس کو بھی چھوڑیں، شاہ جی نے سائیکل چلانا شروع کی جب ادھر آئے تھے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، تو وہ صاحب بھی سائیکل لے آئے، اتنا بڑا حجہ جسم، اتنا چھوٹی سی سائیکل، اور وہ ججز کالونی میں وہ چلاتے پھرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ خوش آمدی اور کاسا لیس آ گئے ہیں اوپر، نہ پاکستان کے عوام کو ان کا کچھ فائدہ، اور وہ بیچارے جو ڈیجیٹل دہشت گرد تو ہم سنتے تھے، لیکن میں جب غور کر رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ تو اب ڈیجیٹل بیوائے ہیں، کیونکہ اب تو وی لاگز بھی بند ہو گئے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہے، اب خود سے کچھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ڈالر کی جگہ ڈالے آ جاتے ہیں. یہ ایک گھٹن ہے اس وقت، یہ پاکستان کا عالم ہے. اور ابھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی جملہ گفتگو معترضہ ہے، اس پر بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. اور آگے جو قانون سازیاں بنا رہے ہیں، اب دیکھیں نا، میں اب کیا مثال دوں، میں نے کہا کہ جیسا انکمپیٹنٹ وزیر اعظم ہے ویسا ہی وہ ادھر آپ نے عدالت میں بھی اس کا ہم پلہ بٹھا دیا ہے، اور جیسی مریم نواز کی کمپیٹنس ہے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، ویسا ہی آپ نے ادھر خواتین کو بھی آپ لے آئے ہیں. تو ایک مایوسی ہے اس وقت پاکستان میں، اور ایک بڑا گھٹن ہے، اور ایسے حکمران پاکستان پر مسلط ہیں جو تباہی کے دہانے کی طرف، بالکل تباہی کے گڑھے میں لے کے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں. اور آپ امبیسی چلے جائیں، امبیسی کسی میں ایسے بھی چلے جائیں، واپس آئیں گے تو آپ کو وہ آ جائیں گے، کیا بات ہوئی ہے، یہ کوئی اسلام آباد کے پروٹیسٹ کی بات ہوئی ہے، کیا کچھ ہلاکتوں کی بات ہوئی ہے، یہ سب کیا ہے. یہ آج پاکستان کی حالت ہے. اور ٹی وی لگائیں تو مہنگائی ختم ہو چکی ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب امریکہ سے، آسٹریلیا سے لوگ مائگریشن کر کے پاکستان آئیں گے نوکریاں لینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ تو حالات، پاکستان ٹیلی ویژن اور یہ جو سارے چینل ہیں انہوں نے تو پاکستان میں غربت کو ختم کر دیا، بالکل ماشاءاللہ، آل از اوکے. بس ایک فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور لوگ اس کے پیچھے بس پاگل ہیں، فتنے ہیں وہ سارے، انتشاری ٹولہ ہے وہ. اور یہ جو گولیاں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دولتیں بچاتے ہیں اپنی، جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگوں کی عزتوں کو، ماں کو، بہنوں کو، بچیوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ صاحب عزت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات سنیں. اللہ نے